بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم چلتے ہیں علم میراث کی طرف۔ کل ہم نے باب کے حوالے سے پڑھا تھا اب کی 3 حالتیں، میں دوبارہ ریوائز کروا دیتا ہوں، اور کیوں کروا رہا ہوں اس کی خاص ریزن ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ باب کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3۔ ایک سدس اور دوسری سدس ماتاسی، اور جو تیسری ہے وہ ہے اسبہ مہر۔ کیا ہے؟ اسبہ مہر۔ میں نے کہا تھا باب کو چھٹا حصہ دیتے ہیں، سدس دیتے ہیں کب؟ جب مذکر اولاد مرنے والے کی ہو، یہی کہا تھا نا۔ اور سدس ما تعصیب دیتے ہیں جب صرف مؤنث اولاد ہو۔ کس کی؟ مرنے والے کی، مرنے والے کی اولاد دیکھنی ہے۔ اور اسبہ مہر جب اولاد نہ ہو۔ یہ میں نے کل کہا تھا بھئی جو باپ کی حالتیں ہیں نا، یہی حالتیں سیم ٹو سیم دادے کی بھی۔ جو باپ کی حالتیں ہیں یہی حالتیں سیم ٹو سیم کس کی ہیں؟ دادے کی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ جد، یعنی یہ 3 حالتیں باپ کی ہیں یا پھر جد کی ہیں، لیکن ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ باپ کی موجودگی میں جد کو نہیں ملے گا۔ باپ کی موجودگی میں، آپ کی موجودگی میں جد کو نہیں ملے گا۔ ادروائز جو اگر جد آ جائے تو اس میں بھی وہی آپ نے دیکھنا ہے جیسے آپ نے باپ میں دیکھنا تھا۔ کل میں نے جو مثالیں لکھی تھی نا، اب انہیں کو دوبارہ میں جد کے ساتھ جو ہے وہ لکھتا ہوں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں جد کی پہلی حالت سدس مذکر اولاد ہو، یہاں پہ یہ دیکھیں ایک بندہ فوت ہوا، اس نے جد چھوڑا اور ایک ابن چھوڑا۔ ابن ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اسبہ ہوتا ہے، آپ نے یہاں پہ لکھ دیا۔ اب جد کی کون سی حالت ہے؟ پہلی حالت ہے سدس، کیونکہ مرنے والے کی مذکر اولاد موجود ہے، مرنے والے کی مذکر اولاد موجود ہے۔ تو مسئلہ بنانے میں اصول نمبر 1 استعمال کریں گے۔ فریق اول فریق ثانی میں سے کوئی ایک آ جائے مسئلہ اس کے مخرج سے، تو اس کا مخرج 6 ہے، مسئلہ آپ نے 6 سے بنایا، چھٹے سے 1 اس کو دیا، 5 اس کو دیا۔ دوسری جد، ٹھیک ہے، اور ابن اور بنت۔ آپ کو میں نے بتایا ہے بیٹا بیٹی کو اسبہ بنا دیتا ہے، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے اسبات کہ یہ اسبات ہے۔ اور جد مرنے والے کی مذکر اولاد موجود ہے، تو اس کو کیا دیں گے؟ سدس۔ یہ میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں بہت عرصے سے پڑھا رہا ہوں تعلیم، بار بار مجھے پوچھیں گے تو ادھر مونس بھی آ گئی۔ آپ نے مونس نہیں دیکھنی، آپ نے یہ دیکھنی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مذکر اولاد ہے یا نہیں۔ اگر مذکر اولاد ہو تو سدس، اگر مذکر اولاد نہ ہو، صرف مؤنث اولاد ہو تو پھر سدس ما تعصیب دینا ہے۔ یہاں پہ سدس، اور یہ مسئلہ بنانے کا اصول نمبر 1، مسئلہ 6 سے اس کو 1 پر ان کو 5۔ کل ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی جو ہے نا ان کو 5 یہ آپس میں کیا کریں گے؟ بھئی آپس میں بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو سنگل ملے گا، اب اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو آگے چل کے میں آپ کو سکھاؤں گا نا، ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ اب یہاں تو نہیں کہ پہلے دن ہی آپ لوگ مفتی بن جائیں گے، ہاں، اور جو ہے وہ جا کے بولیں گے نا کہ مفتی صاحب آ گئے۔ جد اور بنت، اب مرنے والے کی صرف مؤنث اولاد ہے، اور کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بیٹی جو ہے اس کی آپ نے 2 حالتیں یاد رکھنی ہیں، ایک اکیلی ہو پہلی حالت تو نصف، اور اگر ایک سے زائد ہو تو ثلثان۔ تو یہاں پہ اس کو ہم دیں گے نصف کیونکہ اکیلی ہے، اور جد کی دوسری حالت ہے سدس ما تعصیب، سدس ما تعصیب۔ اب نصف فریق ثانی کے ساتھ آ جائے اصول نمبر 3، اصول نمبر 3 نصف فریق ثانی کے ساتھ آ جائے مسئلہ 6 سے، اس کو نصف 3 اور اس کو چھٹا حصہ 1، 2 بچ گیا، وہ بھی ہم نے اس کو دے دیا۔ ایک اور مثال اسی کی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، جد اور 2 بنت۔ ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں بھائی، ہم کیا دیں گے؟ ثلثان، اور جد سدس ما تعصیب۔ نصف ربع ثمن یہاں پہ نہیں ہے، فریق ثانی میں سے ہیں، تو فریق ثانی میں سے 2 یا 3 آ جائیں اصول نمبر 2، یا فریق اول میں سے 2 یا 3 آ جائیں جس کا مخرج بڑا ہو۔
6 का मखरज बड़ा है, आप मसला बनाएंगे 6 से, और इसको तीसरा हिस्सा डबल करके, तीसरा हिस्सा 2 है, 3 का फाड़ा पढ़ो, 3 2 6, और उसको डबल कर दो, और 6 1 6, और 1 बच गया, वो भी हमने इसको दे दिया। यहाँ पे देखें अकेला जाके औलाद मौजूद नहीं है, तो ये होगा असबा। क्या होगा? असबा। और उसूल नंबर 5, मसले में असबात हो मसला उनकी तादाद से, और अगर मुज़क्कर मुअन्नस हो तो मुज़क्करों को डबल शुमार करना है। तो यहाँ पे मुज़क्कर मुअन्नस का कोई चक्कर ही नहीं है, तो एक असबा है मसला 1 से, और इसको मतलब ये कि सारे का सारा माल हमने जद को दे दिया। और वो वाली बात कि अगर बाप दादा हो तो फिर क्या करना है, वो वाली वो देखें। एक बंदा बहुत हुआ, उसका छोड़ा अब जद और इबन और बिन, ठीक है। अब जी बाप और दादा इकट्ठे हैं, आपको मैंने कहा था बाप की मौजूदगी में जद को नहीं मिलेगा, जद क्या हो जाएगा? महजूब। जद क्या हो जाएगा? महजूब। कल मैंने कहा था इबन काफर वो होता है महरूम, तो यहाँ से आपको फ़र्क भी समझ आ गया कि महजूब और महरूम का क्या फ़र्क है। महजूब का मतलब ये है कि जिसको आर्जी तौर पर रोक दिया गया है, रास्ते में रुकावट मौजूद है, अगर वो रुकावट हट जाए तो उसको मिल सकता है, ठीक है। और महरूम का मतलब ये है कि उसको नहीं मिल सकता, हाँ वो मुसलमान होगा तो फिर मिलेगा। और यहाँ पे आपकी वजह से अगर आप मर गए, अगर आप मर गए ना हो तो फिर उसको मिल जाएगा, तो ये महजूब है जी। अब आपकी वही हालतें, मुज़क्कर औलाद मौजूद है, अब की पहली हालत सुलूस है, और इबन बेटी को क्या बना देगा? असबा। अब मसला बनाने के जो उसूल है, उसूल नंबर 1, तरीके अव्वल तरीके सानी में से कोई एक आधे मसला उसके मखरज से बनाते हैं। तो मसला हम बनाएंगे 6 से, छठा हिस्सा हमने इसको दिया और 5 हमने इनको दे दिए। तो इस तरह आपने कितने बारस पढ़ लिए? 2 बारस आपने पढ़ लिए। अभी तक जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि हमने वरासत पढ़नी है ना। जो चीज़ें मैं आज करवा रहा हूँ 2 माह के बाद यही करवाऊँगा। मैं हर रोज़ शुरू से लेकर एंड तक काम करवाता हूँ, हर रोज़ काम करवाता हूँ और चीज़ों को रिवाइज भी करवाता हूँ, इतना कि जनाब चीज़ें पक्की हो जाए, भूले नहीं आपको। तो अभी हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो वरसा के अक़साम, वरसा की 3 किस्में, ज़वील फ़ुरूज़, असबात और ज़वील अरहाम। फिर ज़वील फ़ुरूज़ कितने हैं? 12, 4 मुज़क्कर और 8 मुअन्नस। फिर उनके हिस्से कितने हैं? 6। फिर मसला बनाने के उसूल कितने हैं? 5। वो उसूल में आपको दरमियान में बताता रहता हूँ। फिर वरसा में पहला हमने बाप पढ़ा, बाप की कितनी हालतें हैं? 3, और वही हालतें सेम टू सेम जद की हैं, लेकिन बाप की मौजूदगी में जद को नहीं मिलेगा, बस यही फ़र्क है। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाअल्लाह कल हम आगे पढ़ेंगे।